اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، آپ سبھی کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرے، آمین۔ آج کا موضوع اسلامک مہینہ محرم کے بعد ربیع الاول سے پہلے سفر المظفر کا ہے۔ اس سفر المظفر کو آج ہم نے اللہ کا مہینہ تو تسلیم کیا ہے، لیکن اس میں ہم نے بہت سے وہم اپنے دماغوں میں پال رکھے ہیں۔ پہلا وہم، مختلف قبائل کے مختلف طریقے ہیں۔ جو میں نے دیکھا، جو میں نے اپنی نظر سے خود دیکھا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کو بہت ہی منحوس تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ کیا سے کیا معاملہ ہے؟ نہ تو ہمیں اس کے منحوس ہونے کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ اس میں انتہائی بدعات کی جاتی ہیں۔ بھائی ہیں تو بہنوں کو چوڑیاں پہناتے ہیں کالے رنگ کی، کالے چنے دیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ شریعت میں دو چیزیں چلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایک ہے بدعات اور ایک ہے الحاد۔ الحاد اس کو کہتے ہیں کہ جتنا دین ہو اس سے دین کو کم کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ اور بدعات اس کو کہتے ہیں کہ جتنا دین ہو اس سے آپ بڑھا دیں، تو اس کو کہتے ہیں بدعات۔ اس مہینے کو ہم نے اتنا منحوس قرار دے دیا کہ ہمیں خوف خدا بھول گیا، ہمیں اللہ کا خوف بھول گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے آج دین کو نہیں سمجھا۔ ہم نے ان کو اقرار کیا، ان چیزوں کا اقرار کیا جو ہمارے باپ اجداد کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا والد آزر کیا کہتا تھا؟ ہمارے باپ اجداد تو دین سے عمل کرتے آ رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ گھر کر دیا، اللہ نے نست و نابود کر دیا۔ تو جو اللہ اس کو نست و نابود کرنے پہ قادر ہے، وہ آپ کو مجھے بھی نست و نابود کرنے پہ قادر ہے، مگر طریقے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہوں، میزان شریعت کی روشنی میں ہوں، اللہ رب العزت کے احکام ہم بجا لا رہے ہوں، قرآن مجید کے طور طریقے جو اللہ رب العزت نے خوبصورت کر کے ایک جگہ میں سما دیے، ہم اس پر عمل کر رہے ہوں، پھر ہم کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، پھر ہم کامیابی ہی کامیابی۔ تو یہ جو مہینہ ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ کچھ کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں شادی نہیں کرنی، یہ بڑے ایک تو 100 کا مہینہ آ گیا اور دوسرا سفر کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول آ گیا۔ ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم ہیں فصلی بٹیرے، ہمیں جس رنگ میں رنگا جائے ہم رنگے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم تلاوت کی طرف ہو جاتے ہیں، نمازوں کی طرف ہو جاتے ہیں، ناز شریف کی طرف، ہم شریف کی طرف ہو جاتے ہیں۔ رمضان جیسے گزرتا ہے ہم پھر گانوں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ کون سی نمازیں، کون سے روزے، کون سے صیام، کون سے قیام، ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اس مہینے کو اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے صبح کام پہ جانا ہے، ہمارے کپڑے رات کو استری ہوں۔ ہمیں یہ فکر ہے میں گھر آؤں تو ہمارے گھر والی ہمارے لیے کھانے بنائیں۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، تعلیم اعلیٰ حاصل کرنی ہے تاکہ دنیا میں ہمارا نام بن سکے۔ ہمیں اگر فکر ہے تو فکر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں فکر ہے تو یہ فکر ہے کہ اگر رشتہ دار گھر پہ آ گئے ہیں تو ہم ان کی مہمان نوازی میں کمی کوئی نہ چھوڑیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری ایک رات خبر میں بھی آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرما لیا کہ تم میرے دین کے مہینہ، جو میرا شریعت اسلامی مہینہ ہے، اس کو تم منحوس کہتے رہے ہو۔ نہ ہمیں کوئی طریقے صحابہ سے ملتے ہیں، نہ طریقے اہل البیت سے ملتے ہیں، نہ یہ طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان ساروں سے نہیں مل رہے، جب اللہ کے اولیاء سے نہیں مل رہے، ولی اللہ سے نہیں مل رہے، تو اس کا معنی یہ ہے
کہ ہم اس چیز کو جان بوجھ کے بیچ میں مسلط کر رہے ہیں شریعت کے، تو لہٰذا اس کو کہیں گے بدعت۔ اور حدیث شریف میں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر دین میں نئی چیز کا نام بدعت ہے اور یہ بدعت ہی جہنم میں لے کے جانے کا باعث بنے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شہادتیں دی، کتنی قربانیاں دی ہیں، حضور کے چچا نے کتنی قربانیاں دی ہیں، حضور کے اہل البیت نے کتنی قربانیاں دی ہیں، حضور کے یاروں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں قربانیاں وہ یاد ہے؟ ہمیں یہ یاد ہے کہ 12 بجے میں نے ادھر جانا ہے، 1:15 بجے میں نے ادھر جانا ہے، 1:30 بجے میں نے ادھر جانا ہے۔ آئے ہائے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کر دیا؟ کیا ہم نے جو تمہیں پیدا کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم نے ہمارے پاس نہیں آنا؟ اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ہے، لیکن ہم عمل کیوں کریں؟ ہم نے اپنا رول ماڈل جو اللہ کے نبی کو بنانا تھا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آج ہم نے غیروں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ کتنی ہی سنتیں ہیں کہ جن کے ہم جنازے روز نکالتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی گزاریں گے۔ تو یہ سفر کے مہینے کو خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں، خدا را اس کو منحوس مت کہیں، یہ اللہ کا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جو اللہ کے مہینوں کو منحوس کہتا ہوگا اس کی نظر میں اللہ کا کیا کردار ہوگا؟ ایک جگہ ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں یہ کر، ہمیں وہ کر، اور ایک جگہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا کیا یہود و نصارہ نے؟ اللہ کو چیلنج کیا، اللہ نے کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ یہ ہمیں واقعات نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کریں، اور جنہوں نے کی ہوئی ہے اللہ رب العزت ان کو نصیحتوں پہ قائم اور دائم رکھے۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، حق کے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھے دین نہیں آتا، گھر بیٹھے دین نہیں آتا۔ دین کو ہم نے یوں سمجھ لیا، اصل میں مسئلہ بھلا کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کا دین ہے نا، یہ ہم تک پہنچا ہے بہت سی قربانیاں دیتے ہوئے۔ ہمیں ایک پلیٹ میں اللہ نے دے دیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک چیز ہم خود بناتے ہیں نا، اس کی ہمیں قدر ہوتی ہے۔ یہ ہمیں چیز بنی بنائی مل گئی، اب پردے کا حکم بھی چھوڑو، کیا ہو گیا؟ دین اتنا مشکل نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، کیوں کریں ہم پردہ؟ استغفر اللہ العظیم۔ آپ سے پاک دامن عورتیں اور ہم سے پاک دامن مرد اللہ کے نبی کے یار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو آپ کی اور میری مائیں ہیں، قرآن نے کہا امہات المؤمنین، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ خاتون، اللہ ان کے پردے کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ان کی بیٹی بی بی زینب، اما زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پردے کی مالک، خوبصورت پردہ کرنے والی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ خاتون تھیں۔ کیوں؟ ان تک دین پہنچا۔ کیا یہ ان سے ہمیں ملتا ہے کہ اس مہینے کو منحوس ہم قرار دیں؟ اس مہینے میں پتہ نہیں کیا سے کیا غلط باتیں کہی جاتی ہیں، نہ سائنٹیفک طور پہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ ہاں بھائی اس مہینے میں وبا آتی ہے تو لہٰذا یہ معاملہ تھا، نہ حضور علیہ السلام۔ بلائیں کا مقصد ذہنوں میں ڈال دیا کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، تو باقی مہینوں میں کیا بارش ہوتی رہتی ہے؟ ہمیں خوف نہیں ہے؟ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو خدارا یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو بھی، ہاں ایک ہر مہینے میں دن ہے، اور ہر مہینے جیسے رمضان کا مہینہ برکتیں ہیں، اسلامی تاریخ سے جو مہینہ ہے اس میں برکتیں ہیں، منوسیت نہیں ہے۔ یہ منوسیت میں نے آپ نے ذہنوں میں ڈال لی ہے، کیوں؟ ہم نے حضور کا دامن چھوڑا، ہم نے کفار کا دامن پکڑا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں در بدر کر دی۔ آج پکی سچی توبہ کریں کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں تھوڑا سا بھی مسئلہ ہے تو اپنے علاقوں کے قریب مساجد میں جائیں، علماء سے رابطہ کریں، گھر بیٹھے۔ آج ہم نے جانا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے، گوگل آ گئے، ہمیں مولانا گوگل صاحب آ گئے، مفتی گوگل صاحب آ گئے جی، کوئی مسئلہ پڑا ٹک کر کے نکال دیجیے مولانا مفتی گوگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ، علم کم ہو جائے گا دنیا سے، قیامت کی نشانی۔ کس طرح یہ طریقے ہی تو ہیں اس کو کم کرنے کے۔
ان کے پاس جائے گا نہیں کوئی، ان سے کوئی پوچھے گا نہیں مسئلے، کیا کریں گے ہم؟ کس شکل سے اللہ کو جواب دیں گے؟ اول تو آپ جواب دینے کے تو قابل نہیں ہیں، تو دعا یہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پہ اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق، کیونکہ دیکھیں جی زندگی بسر حضور کے طریقوں پہ ہو گئی تو قبر بہت خوبصورت ہے، اور جب قبر خوبصورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھیں گے، اور اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ہم عمل بھی ہمارے اچھے ہوں، ہم ہر چیز میں اعلیٰ ہوں، لیکن ہمارے دل صاف نہ ہو، اور ہم نے یہ کہا ہو کہ جی فلاں مہینہ، مطلب کوئی بھی آپ چیز کہہ لیں جو شریعت میں نفی کر رہی ہے، جو الحاد کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی کے دین میں ہے جتنا دین، اس پر عمل ہم نہیں کر رہے، دوسروں کے طریقوں پہ کہنے پر عمل کر رہے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ کا نبی ہمیں کبھی نہیں دیکھے گا۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تماچا ہوگا ہمارے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ دین کو مضبوطی سے تھامیں، دین پر عمل کرنے والے بنیں، علماء سے رابطے میں رہیں، کوئی مسئلہ ہو علماء سے رابطہ رکھیں، ہر لحاظ سے کریں۔ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو میری ویڈیوز پر آپ کمنٹ کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا، کوشش نہیں پوری انشاءاللہ 110% میری یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں اور اس مسئلے کو آپ کو سمجھا بھی دوں اور آپ کو مطمئن بھی کر دوں۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس نیت سے کریں کہ آج ہم کچھ سیکھ رہے ہیں کل اگلا سیکھے گا تو ہمارے اللہ جنت ہمیں آرام سے عطا کر دیں گے، اور ہماری دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کاؤنٹ ہوگی آخر اللہ ہوش دیں گے آخر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو دینی باتوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر، اللہ کے احکامات جو قرآن میں اللہ نے دیے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی 101% عمل کی توفیق دیں، اور ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائیں، اور ہمیں اتنا علم اور اتنا شعور دے دیں کہ ہم اپنے علماء کے پاس رابطہ کریں مسئلے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو ادھر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی سب تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔